یوسف شیخ صاحب نے بھارت سے پوچھا ہے، میری عمر 28 سال ہے اور مجھے زنا کا خطرہ ہے اور میری والدہ اور والد کو میری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، اس لیے میرا ایک رشتہ ہے جو میری خالہ کی طرف سے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری خالہ نے ایک غیر مذہب کے شخص سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خالو کی بیٹی نماز روزہ اور قرآن پڑھنے والی ہے۔ دراصل خالہ اور خالو نے مکمل طور پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میرے چچا نے شادی سے سختی سے منع کر دیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میرے خالو اور خالہ نے اسلام کا استعمال صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیا ہے، تو کیا مجھے یہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کی خالہ نے غیر مذہب کے شخص سے جب شادی کی ہے تو وہ شادی ہوئی نہیں ہے شرعی طور پر، یعنی غیر مسلم سے اگر شادی کی ہے تو مسلم عورت کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا۔ بہرحال اب بچی کا جہاں تک، ان کی بیٹی کا جہاں تک تعلق ہے، تو اب ان کے والدین کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو ان کی بیٹی سے بہرحال شادی کرنا شرعی طور پہ جائز ہے، خاص طور پہ جب کہ وہ دیندار بھی ہو تو جائز ہے۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، کہ ان کے ماں باپ کا نکاح ہی شرعی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، اور اس بحث میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو اسلام قبول کرنے دیں اور ان کا نکاح بھی پھر ان سے کہیں دوبارہ کریں، آپ تجدید نکاح کریں اسلام قبول کرنے کے بعد۔ تو اب اس بحث میں پڑھنا کہ وہ بچی کی شادی کی خاطر اسلام قبول کر رہے ہیں، اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، تو وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے۔ محمد حسین پشاور سے، میں اپنی کزن سے فون پر بات کرتا تھا اور کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں جس پر میں بہت پشیمان ہوں اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہمارے اور ان کے گھر والوں کے بیچ میں ہوئیں کہ ہمارا رشتہ ہونا ناممکن ہو گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تو میں نے اس سے رابطہ چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ بھائی، اب اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو مجھے تانے دیتی ہے کہ تم ٹائم پاس کر رہے تھے، ہمارے گھر کے بچے ان کے گھر جاتے ہیں تو ان سے بولتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اب میں نے توبہ بھی کر لی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے اس کا دل توڑا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کریں، کیا کروں؟ یا تو شادی کر لو بھائی فوراً، یا جیسے چل رہے ہو پھر بالکل تعلق ختم کر دیا، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ تو توبہ استغفار کر لیا آپ نے، اب آپ کی جو کزن آپ کو تانے دے رہی ہے، جو مرضی کہہ رہی ہے، اس کو اگنور کریں آپ، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سے پہلے شادی کر لیں، اور اگر شادی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو بس ختم قصہ، اس کو بولنے دیں جو وہ بول رہی ہے۔ خالی آپ نے تو نہیں باتیں کی نا، اس نے بھی تو کی ہیں، تو آپ نے گناہ کیا، اس نے بھی گناہ کیا ہے گپیں لگا کر۔ تو لیکن بہرحال اب توبہ کر لیا، بھول جائیں اس گناہ کو، اور شادی کا آپشن تو ہر وقت ہے آپ کے پاس، کرنی ہو تو کریں، باتیں نہ شروع کر دیں کہیں شادی کی، شادی کریں ڈائریکٹ۔ اب ایسا نہ ہو پھر گھنٹہ گھنٹہ فون پہ شادی کی باتیں کرنا شروع کر دیں آپ کی، جی میں پہلے ویسی باتیں کرتا تھا اب شادی کی باتیں کروں گا۔ عثمان صاحب نے پوچھا ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے لیکن وہ تھوڑی ماڈرن ٹائپ تھی، پھر اس نے توبہ کر لی، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ بھائی کر سکتے ہیں شادی اگر توبہ کر لی ہے۔ ماڈرن ٹائپ بھی تھی، پوری ماڈرن بھی نہیں تھی، اور کوئی گناہ تو نہیں کر رہی تھی، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ بہرحال اگر وہ اب نیک پرہیزگار ہے تو آپ شادی کر لیں، نہیں ہے تو نہیں کریں۔ مرسلین خان کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کسی ادارے میں جاب کرتا ہوں، ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہمارے ہاں اوور ٹائم کا سسٹم ہے، 4 بجے تک ڈیوٹی ہے، 4 بجے کے بعد اوور ٹائم لگنے کی لالچ میں ہم گاڑی بہت آہستہ چلاتے ہیں، جس سے کچھ گھنٹے اور ٹائم کے لگ جاتے ہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بھائی صاحب جس ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں یہ ان سے پوچھیں، اگر ان کی طرف سے پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے جو پائلٹ جہاز میں جتنی دیر ہوتا ہے نا ہوا میں، تو پائلٹ کو گھنٹوں کے حساب سے پیسے ملتے ہیں کمپنیوں میں، کہ پائلٹ نے اتنی دیر تک فضا میں ٹائم گزارا ہے۔ اب اس سے بعض پائلٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ جہاز کو سلو چلاتے ہیں تاکہ تھوڑا ہم دیر سے پہنچیں، میرے فضا میں گھنٹے زیادہ پورے ہو جائیں، تو کمپنیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کمپنیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے سوسائٹی میں، اور کمپنیاں چپ بیٹھی ہوتی ہیں، کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے سے کیلکولیشن کی ہوئی ہوتی ہے کہ جتنا بھی آہستہ جہاز چلائے گا پھر بھی اتنا تو نہیں چلا سکتا نا کہ وہ نیچے ہی گر جائے جہاز، کچھ نہ کچھ تو اسپیڈ مارنی ہے اس کو۔